جو دنیا کا جو محکمہ صحت ہے اس نے مدینہ منورہ کو بیماریوں سے پاک علاقہ سبحان اللہ. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض. دنیا میں صفائی بڑی بڑی سپر طاقتیں تو اپنے اندر کیا کچھ نہیں لیے بیٹھی، لیکن دیکھ لیں کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے وہاں پہ بیماریوں کا وجود ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. میں اپنے تمام شناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گا کہ انشاءاللہ بیان آئندہ بھی 8:30 بجے ہی سے لے کے 9 بجے تک، اور 7:30 بجے ہم شمارے پڑھ کے انشاءاللہ فارغ ہو جایا کریں گے. اس کے بعد جتنا 8:30 بجے تک ٹائم ہوگا اس میں ہم نے انشاءاللہ اس ترتیب سے کریں گے کہ تاکہ جس نے ایک جمعہ پڑھ لیا وہ دوسرے جمعے ان کے لیے اجازت ان سے ہوگی. تو اب میں نہایت ہی قابل احترام سے محبت کے پیکر خلوص اعلیٰ تعلیم، سبحان اللہ. اور اعلیٰ تعلیم تو پھر وہی دین کی تعلیم ہے. اللہ اور بھی کسی فیلڈ میں جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم کہ انہوں نے معلم بنا دیا. سبحان اللہ. معلم بنا دیا. ماشاءاللہ اپنا تمام جو حلقہ احباب ہے اس میں بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ فرماتا ہے. کئی عہدے ہیں ان کے پاس لیکن کبھی انہوں نے اظہار نہیں کیا. اللہ اکبر. اب میں آپ سے التماس کروں گا کہ اپنے خود مشہور کن جو نغمات آپ اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھے ہیں ان کا وہ موتیوں کا اذخار سبحان بہت اللہ. نحمده سبحان اللہ. ونصلي ونسلم على رسول الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جاء بالصدق وصدق به. وقال اللہ تعالی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم.
مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم سبحان اللہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا سبحان اللہ واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم سبحان اللہ سائے میں تمہارے ہیں ہائے 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 قسمت یہ ہماری ہے واہ 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 سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان ہے یہ شان تمہاری ہے سبحان اللہ واہ واہ بے شک قربان دل و جان ہے یہ شان یہ شان تمہاری ہے تمہاری ہے سبحان اللہ اور کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے واہ واہ کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی واہ 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 تمہاری ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار دل کے آئینے میں ہے تصویر یار ہائے ہائے جب بھی ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا واہ 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 کیا بات ہے ہائے 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 دل کے آئینے میں ہے تصویر یار تصویر یار ہائے ہائے جب بھی ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا دیکھ لیا سبحان اللہ آج 22 جمادی الثانی بھی ہے سبحان اللہ اور 5 فروری بھی ہے 5 فروری اہل کشمیر سے اظہار یکجہتی کا دن ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن بے شک اور اہل کشمیر کے لیے اپنی اخلاقی مالی جذباتی اور ہر طرح کی وابستگی کے اظہار کا دن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ان شہیدوں کے لہو کی لاج رکھتے ہوئے اہل کشمیر کو آزادی سے سرفراز فرمائے آمین ایک جملہ میں ان کی تحریک کی نسبت کہنا چاہوں گا زندگی بھیک میں نہیں ملتی ہائے 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 زندگی بھیک میں نہیں ملتی بے شک زندگی بڑھ کے چھینی جاتی ہے اللہ اکبر زندگی بڑھ کے چھینی جاتی ہے چھینی جاتی ہے نعرہ تکبیر صرف احتجاج نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوثیہ نعرہ حق اہل سنت زندہ باد لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मोदी साहब इतने रहते होना चाहिए बस ठीक आवाज सुनी बोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा, माइक काम करे ना करे, जरूरत पड़ी तो मेरी आवाज वहां पहुंच जाए, सुभान अल्लाह। ठीक है। इंशाअल्लाह। लेकिन मजा नहीं आता, मजा नहीं लेता फिर ठीक है। मैं बैठा भी जब पिबला शाह साहब कुछ फरमा रहे थे तो ऐसे सोच रहा था कि सैयद सिद्दीक अकबर के हवाले से किस नौयत पे बात कर ली जाए। फिर हजरत वो इसकी बात कर ली तो मैंने कहा वाह 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 अल्लाह। ठीक है, तो उसी पे आगाज करने जा रहा था। फिर दरम्यान में जब ये कुछ हो जाता है ना, सारा काम पड़ा हुआ है। हाय हाय वाह 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 वाह। दुरूद पाक पढ़ा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। सब मेरे साथ मिलके ना दुरूद पाक पढ़ लें। सलातु वस्सलामु मोटर में जब अलैका कच्चे रोड पे आ गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جدید الیکٹرانک دور ہے اور یہ بات سمجھنا قدر آسان ہو جائے گا جب کسی بھی الیکٹرک مشین کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے نا، وہ ٹیلی ویژن ہو، وہ کمپیوٹر ہو، وہ آپ کا موبائل ہو، ٹھیک ہے، سیٹلائٹ جب اپنے سگنل کمزور کر دیتے ہیں، چینل ٹیون نہیں ہوتا، پھر وہ چیز بحال نہیں ہوتی۔ بے شک کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا سا، میں نہیں چاہتا کہ بے ادبی کروں، ٹھیک ہے، پھر جب رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو پھر پچھتاوے رہ جاتے ہیں، بالکل بالکل صحیح بات، پھر پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ اور وہ جس کی بات ہم کر رہے تھے کہ دل کے آئینے میں ہے، ہائے ہائے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، تصویر یار، جب بھی ذرا گردن جھکائی، دیکھ لیجیے، جب بھی ذرا گردن جھکائی دیکھ لیجیے، دیکھ لیا۔ اینٹینے کا کنیکشن جب تھوڑا مختلف ہوتا ہے، آج تو جو کیبل نیٹ ورک سلسلہ آ گیا، بے شک جو دوست جانتے ہیں کہ چھت پہ اینٹینا لگایا جاتا تھا، واہ واہ، تصویر صاف نہیں آتی تھی یا آواز میں کچھ گڑبڑیشن، گڑبڑیشن ہوتی تھی، تو کیا کرتے تھے، ایک بندہ اوپر اینٹینے کے پاس، دوسرا نیچے ٹی وی کے پاس، اور اینٹینے کو گھمایا جا رہا ہے کہ ہوا کے رخ کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ ہو جائے، تصویر یار بھی نظر آئے، واہ واہ واہ، تصویریں یار بھی نظر آئے، یار بھی نظر آئے، اور آواز بھی صاف ہو جائے، بے شک، ٹھیک ہے۔ تو بس چینل کی صفائی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بے شک، لیکن بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتا، سبحان اللہ، دیکھتے تو مسکراتے، مسکراتے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب آقا کی طرف دیکھتے تو مسکراتے، مسکراتا، سبحان اللہ، تو مسکراتے، دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور آشنائے راز اس راز کو پا لیتا، آشنائے راز واہ واہ، اس راز کو پا لیتا کہ محبوب نے کیوں تبسم فرمایا ہے، واہ واہ، محبوب نے کیوں تبسم فرمایا، تبسم فرمایا ہے اور آپ کا چہرہ کھل اٹھا ہے، سبحان اللہ، تو محبوب کے چہرے کے کھلنے کے ساتھ اس عاشق صادق کا چہرہ بھی کھل اٹھا، سبحان اللہ، عاشق صادق کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں صرف دو ہی لوگ تھے اصحاب رسول میں جو ٹکٹکی باندھ کر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، سبحان اللہ، اور کسی میں یہ جرت نہ تھی، آئے ہائے ہائے، یا یوں کہہ لیں اور کسی میں یہ تاب نہ تھی واہ 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 واہ، کہ وہ جمال مصطفیٰ کی رعنائیوں کو، جمال مصطفیٰ کی رعنائیوں کو، رعنائیوں کو کیوں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ سکتا، سبحان اللہ، مگر صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم سبحان اللہ، وہ تھے جو آقا علیہ السلام کو تکتے رہتے، اللہ اکبر، آقا کو دیکھتے، سبحان اللہ، اور آقا علیہ السلام انہیں دیکھتے رہتے، اللہ اکبر، آقا ان کو دیکھتے دیکھتے رہتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول رات کے وقت گھر سے باہر نکل آئے. تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلتے ہوئے وہاں جا پہنچے جہاں آقا تھے. ملاقات ہو گئی. پوچھا ابو بکر کیوں آئے ہو؟ ابو بکر کیوں آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی چاہتا تھا آپ سے ملاقات کروں اور آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کروں. تھوڑی دیر گزری عمر فاروق اعظم بھی وہیں آن پہنچے. ملاقات ہوئی. عمر کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ بھوک لگی تھی. یا رسول اللہ بھوک لگی تھی چاہا کہ آپ کا دیدار کر کے اپنی بھوک میں کھا لوں. اللہ اکبر. واہ 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 سبحان اللہ. محدثین نے لکھا کہ ابو بکر صدیق کو بھی لگی بھوک ہی تھی. واہ واہ لگی بھوک ہی تھی مگر وہ چونکہ بہت زیادہ حیادار تھے سو ادباً یہ نہ کہہ سکے کہ آقا بھوک لگی تھی. یہ عرض کیا آقا چاہا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے, آپ سے ملاقات ہو جائے اور سلام بھی عرض کر لیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. بھوک کون سی لگی تھی؟ بھوک کون سی لگی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی سارا دن رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے. سبحان اللہ. آپ کی خدمت میں حاضر رہتے. پھر جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے گھر آتے فرقت کے یہ لمحات محبوب سے دوری کے یہ لمحات ان کے لیے گزارنا مشکل ہو جاتا. اللہ اکبر. اور وہ ماہی بے آب کی طرح بے آب کی طرح جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لینا تو وہ تڑپتی ہے. میرے والد گرامی کی یہ کیفیت ہوتی اور بسا اوقات تو یہ صورت ہوتی کہ آپ کے سینہ اقدس سے اس طرح کی آواز برآمد ہوتی جیسے ہنڈیا کو چولہے پہ چڑھایا ہو اور پانی کھولتا ہے اور ہجر و فراق کی یہ گھڑیاں بسر کرنا میرے والد گرامی کے لیے مشکل ہو جاتا یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی اور پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتا. سبحان اللہ. اور پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی اور جس قدر ابھی تک مطالعہ کر سکا ایسے دوست جنہیں آپ بچپن کا لنگوٹی یار کہہ سکتے ہیں. واہ 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 واہ. بچپن کا لنگوٹی یار کہہ سکتے ہیں. یہ مرتبہ اگر کسی کو حاصل ہے تو سیدنا صدیق اکبر. سبحان اللہ. آپ کے سوا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا لڑکپن کا جوانی کا بڑھاپے کا اور پھر جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی ہر کسی نے
کچھ تأمل کا مظاہرہ کیا، سوچ بچار کرنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ صدیق اکبر وہ ہے کہ میں نے ان کے سامنے دعوت اسلام رکھی، ان کا پڑھا دو کلمہ۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ زندہ باد، بغیر ایک لمحہ ضائع میں نہیں کہتا گزارے، یہ کا اسلام قبول کر لگا پڑھا دو۔ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، اور یہ شان صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ، ہر کسی نے سوچا، غور و فکر کیا، اپنا سود و زیاں اس کا حساب کتاب لگایا اور پھر دعوت حق کو قبول کیا بلا تأمل۔ جس نے دعوت حق کو قبول کیا وہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ، الذی جاء بالصدق وصدق بہ، سبحان اللہ، وہ ذات جو سچائی کے ساتھ مبعوث ہوئی، سچائی لے کر آئی، اور وہ ذات جس نے اس کی تصدیق، اللہ اکبر، اور پھر انہی کی تصدیقات کا حصہ یہ ہے، نام ابو بکر، نام ابو بکر، مگر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ کو لقب صدیق سے نوازا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لقب صدیق سے نوازا۔ اور آپ کیسے صدیق، کیسی من کی سچائی؟ واہ واہ، جب اسلام قبول کیا 40,000 دینار ان کے پاس، سبحان اللہ، کاروبار کرنے والے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قدر ابو بکر صدیق کے جان اور مال نے مجھے فائدہ دیا ہے، کسی کی جان اور مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا۔ واہ 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 واہ، کسی کی جان اور مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا، نہیں دیا۔ ایک مرتبہ کوئی بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تو نے قدم قدم پر ہر چیز قربان کی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا مال ہر وقت میرے لیے حاضر ہوتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا مال اور میں آپ ہی کے تو ہیں، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، آپ ہی کے تو ہیں، بے شک، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جہاں بھی تمہاری ہے، جان بھی تمہاری ہے۔ واہ واہ، کیا پیش کروں آقا، ہر چیز تمہاری ہے، ہماری کی تو ہوگی۔ کیا پیش کروں آقا، ہر چیز تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ سبحان اللہ، کل میں نے بیٹھا پڑھ رہا تھا، جب یہ مقام میں نے پڑھا نا، اللہ گواہ ہے، ایک تو یہی شعر جو میں نے پڑھا ہے، اور پھر وہ جو بھی صورت بنی 5-7 منٹ میں اکیلا بڑا پڑھ رہا تھا، 5-7 منٹ میں روتا ہی رہا۔ آئے ہائے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، آئے ہائے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے صاحب میں بیٹھے فرمانے لگے، مجھے تمہاری دنیا سے 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ کتنی؟ 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ آقا نے فرمایا وہ 3 چیزیں کون سی؟ ایک خوشبو، دوسری نیک خاتون، سبحان اللہ، اور تیسرا نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ،
عیسیٰ نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے عرض دارو یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے بھی بس تین ہی چیزیں پسند ہیں. آئے ہائے. مجھے بھی بس یہ چیزیں ہی پسند ہیں. تین ہی چیزیں پسند ہیں. پوچھا ابو بکر وہ کون سی؟ عرض کیا النظر الی وجہ رسول اللہ. سبحان اللہ. آقا آپ کا چہرہ ہو میری آنکھیں ہو اور دیکھتا ہوں. آئے ہائے. آپ کا چہرہ ہو میری میری آنکھیں ہو آنکھیں ہو اور میں دیکھتا. دیکھتا رہوں. آپ کا چہرہ ہو میری آنکھیں ہو آنکھیں ہوں اور میں دیکھتا رہوں. دیکھتا رہوں. النظر الی وجہ رسول اللہ. دوسرا عرض کیا آقا مال میرا ہو آپ کے قدموں پہ نثار ہوتا ہے. آپ کے قدموں پہ نثار ہو. نثار ہوتا رہے. اور تیسرا عرض کیا یا رسول اللہ بیٹی میری ہو اور آپ کے عقد میں اور آپ کے عقد میں ہو. عقد میں ہو. یہ تینوں چیزیں اس سچے سچے صدیق کی پوری ہو گئی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا ان کا حصہ. آئے ہائے ہائے. بے شک. بال سارا قدموں پہ ان کا نثار. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ کو دیا جائے. سبحان اور اللہ. پھر آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب زوجہ مطلب. سبحان اللہ. پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ سے. فرمایا واہ واہ. عائشہ. عائشہ سے. فرمایا اس کے بعد. فرمایا پھر اس کے باپ سے. سبحان. پھر اس کے باپ سے. باپ سے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. سبحان اللہ. آخری بات غزوہ تبوک قربانی کا موقع آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جو اظہار کر سکتے ہو لے آؤ. عمر فاروق اعظم گھر کا آدھا سامان لے آئے. واہ واہ. صدیق اکبر سب کچھ لے آئے حتیٰ کہ تن کا لباس بھی لے آئے اور بوریا پہن لیا اور درخت کے کانٹے کنڈے ان کے بٹن بنا لیے اور زیب تن کیے سب کچھ لیے محبوب کی بارگاہ میں آ گئے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کسی سے نہیں پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو کیا لائے ہو. دیکھیے بے شک. کیا چھوڑ کے آئے ہو کیا لائے ہو. ٹھیک ہے. عمر فاروق اعظم راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑا مال تھا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ اور کو کسی کام میں ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکا آج ضرور بڑھ جاؤں گا. واہ واہ واہ. یوں کہنے کہ زندگی میں اگر میں ابو بکر سے سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج ہی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے سارے گھر کا سامان اکٹھا کیا پورا آدھا کر کے آدھا گھر چھوڑا یا آدھا حضور کی بارگاہ میں. بارگاہ میں لگایا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. آئے. لیکن جب صدیق اکبر آئے واہ واہ. پوچھا یا ابا بکر ماں بکئی کا جہلک اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے. عرض کیا اب قیت لحم اللہ یا رسول اللہ
گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول رسول کو چھوڑایا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا۔ یہاں ایک بات سن لیں، اللہ کا نام یا رسول کا نام نہیں، اللہ یا رسول کا نام چھوڑ کے نہیں آیا، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ ارے کیا بات، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو جس نے یوں فدا کی ہو اسے پھر محبوب اپنے ساتھ آرام فرما کیوں نہ کرے، واہ واہ، وہ یار غار کیوں نہ بنے، یار مزار کیوں نہ بنے، واہ واہ، اللہ رب العزت یہ محبت کے صحبت سلامت رکھے، آمین آباد رکھے۔ ان صحبتوں میں آ کے ہم محبوب علیہ السلام کی محبت، آپ کا ادب، آپ کی تعظیم، آپ کا عشق، بے شک، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کا نور سبحان اللہ، آمین، جو ٹوٹی پھوٹی گزارشات کی آپ بھی قبول فرما لیں، اللہ اور اس کا رسول بھی قبول فرما لیں۔ آمین، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔